جی میرے خیال سے یہ بڑی ایک اہم پیش رفت میں اسے اس لیے کہوں گا کہ ہم ماضی میں بھی سنتے ہیں کور کمانڈر میٹنگ جو ہیں یہ ایک روٹین کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن گزشتہ جو کئی میٹنگز ہوئی ہیں ان میں چونکہ بہت ہی اہمیت کے ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس لیے اس سلسلے کی اس کو کڑی قرار دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس کور کمانڈر میٹنگ کا سب سے بڑا میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز ہو، وہ احتساب کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اور اگر میری انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض امید نیٹ ورک جو ہے یہ اس کے لیے بھی بہت ہی خوفناک وارننگ ہے، کیونکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی پچھلے دنوں میں کہ شاید معاملہ جو ہے وہ ہشپ ہو گیا ہے، شاید فیض امید نیٹ ورک جو ہے اس کے بارے میں کوئی ریکنسیڈر ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس کور کمانڈر میٹنگ میں واضح طور پر جو پیغام دیا گیا ہے اس سے میرے خیال سے کوئی بھی اگر ابہام ہے کہیں یا کوئی غلط فہمی ہے کسی کو تو وہ دور ہو جانی چاہیے کہ وہ جنہوں نے اپنے عہدے سے، جنہوں نے اپنے حلف سے یعنی فرار اختیار کیا اور ایسے کام کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے، اس کے اوپر ان کی گرفت ہوگی۔ یہ ہے آج کا بنیادی میسج۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف وہ یعنی جو دہشت گرد واقعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، چاہے وہ کے پی کے میں ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ زیرو ٹالرنس اس حوالے سے ہوگی، کسی صورت ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور کے پی کے میں جس قسم کے واقعات ہوئے ہیں یہ پریشان کن ہے، اور یقینی طور پہ ان دہشت گرد تنظیموں کا، ان دہشت گرد افراد کا، ان دہشت گرد سلیپر سیلز کا حتمی طور پہ خاتمہ کیے بغیر ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ حکومت اور آئینی ادارے ان کے ساتھ مکمل تعاون جاری رہے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ فوج آئسولیشن میں کچھ نہیں کر رہی ہے، فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ شروع میں جب یہ شدید خواہش خان صاحب کی پہنچی ان تک کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں ان سے، تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، آپ حکومت سے بات کریں، جس بھی نتیجے پر آپ پہنچیں گے اس کی ہم پاسداری کریں گے۔ بالکل۔ تو یہ بھی طے ہو گیا۔ ایک طرف سے پیغام بھی دے دیے۔ ہاں میرے خیال سے پیغام جو ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے ہم جاری کرتے ہیں، وہ یعنی کوشش کرتے ہیں ڈسکس کرنے کی۔ وہ یہ ہے کہ آپ 2014 کے دھرنے سے شروع کر لیجئے، 30 اکتوبر 2011 کے جلسے سے شروع کر دیجیے لاہور سے۔ یہ پروجیکٹ عمران جو ہے جب سے لانچ ہوا ہے یہ تاثر موجود ہے کہ فوج نے اپنے دائرہ اختیار سے، اپنے مینڈیٹ سے، اپنے حلف سے یعنی ڈپارچر یعنی دوری اختیار کی اور ایسے کام کیے جو اس کے کرنے کے نہیں تھے اور جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لہٰذا یہ عمل اب اس لیے ضروری ہے احتساب کا تاکہ اس قسم کے واقعات کے ریپیٹ سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ کریکٹ۔ مجھے حیرت ہے ان چند صحافی دوستوں کے اوپر جو بیٹھ کے پہلے پر یہ بڑے بڑے جگادری ہیں، وہ پہلے یہ فتوے جاری کرتے تھے کہ دیکھو جی فوج نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی، وہ دیکھ جی یہ کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھنے والا ہے تو پھر مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے نا جنرل عاصم منیر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ہمارا کام حکومت وقت کا ساتھ دینا ہے، آئینی اداروں کا تحفظ کرنا ہے۔ بتائیے ذرا اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتائیں۔ بالکل بالکل غلط بات نہیں ہے۔ اور اگر فوج کا یہی رول تھا اور وہ اب یہی کرنے پر اصرار کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے کسی قسم کی کوئی یعنی اس کے اوپر ریزسٹنس نہیں ہونی چاہیے فرام نو ویئر۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ میں ابھی آگے جانے والا ہوں اور ابھی بہت کچھ اور جو ہے وہ ڈسکس ہونے والا ہے۔ جی۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں کہا کہ دیکھیے جتنا بھی بڑا مرضی افسر ہو، جتنے بھی بڑے مرضی عہدے پر ہو، اس کو ڈپارٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی بیسک حلف سے اور اپنے بیسک جو رول ہے ان کا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ہم ان کو یعنی انصاف کے کٹہرے تک بھی لائیں گے، ان کے خلاف پروسیڈنگز بھی ہوں گی، ان کو سزائیں بھی ہوں گی۔
ٹھیک فوج کی جو روایت ہے خود احتسابی کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ناموں کو، بڑے بڑے افسران کو اس سے پہلے بھی سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، بالکل یعنی جو جس کو کہتے ہیں نیول چیف تک کا تو احتساب ہو چکا ہے، تو ہماری جی یادداشت میں زندہ ہے نا ابھی منصور الحق صاحب کا۔ بالکل اس کے بعد ہم نے دیکھا 2 اسٹار جنرلز کو سزا ہوئی، بہت سیریس سزا ہوئی اسپائنیج کے چکر میں۔ پھر اس کے بعد حال ہی میں ہم نے دیکھا جو کہ فیلڈ کورٹ مارشل ہوا، چند لوگوں کا جو 2 مفرور بگوڑے بزدل لوگ جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، عادل راجہ صاحب اور کیپٹن حیدر مہدی صاحب، وہ اتنے بڑے بہادر ہیں، اگر اتنے بڑے ماں کے سپوت ہیں تو آئیں نا یہاں آ کے عدالتوں کا سامنا کریں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہاں بیٹھ کے یعنی میں بہت آگے نہ نکل جاؤں تو غیر ملکی سرمایہ کے اوپر پل کے وہاں پر یعنی ان سے فنڈنگ لے کے پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کرنا جو ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ کسی ماں کے لال پاکستانی کو زیب دیتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں، اگر آپ پاکستان کے سپوت ہیں، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر بیٹھ کے آپ ہندوستان کو خوش کرنے کے لیے یا وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں ان کی خوشنودی کے لیے اگر آپ کارروائی کر رہے ہیں تو پہلے تو ڈوب مرنا چاہیے آپ کو غیرت ملی سے، اور اگر آپ کو غیرت نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کا احتساب اور پکڑ ہونی چاہیے۔ ٹھیک قاری صاحب، جس طرح سے آج کی کانفرنس میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی گئی، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھی بہت ساری کانفرنسز جو فوج نے کی، انہوں نے یہی بات کی کہ احتساب ہونا چاہیے، ہر ادارے کو احتساب کرنا چاہیے اور ادارے کی فلاح بھی اسی میں ہے۔ کیا آج انہوں نے جو بات کی ہے احتساب کی، کیا باقی آئینی ادارے جو ہیں ان کو بھی میسج ہے کہ آپ لوگ بھی احتساب کریں؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ جتنے بڑی مرضی عہدے کے اوپر وہ فائز تھے، تو ایک نیچرل بات ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے اندر ذرا جھانکیں، اپنی خود احتسابی کا عمل آپ اپنے اداروں میں بھی جو ہے وہ جاری کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو تبھی تو ایک ایسا معاشرہ آپ تشکیل دے سکتے ہیں جس کے اندر چھپے ہوئے بغلوں کے اندر غدار نہ ہوں، جس میں یعنی اقتدار کی خواہش رکھنے والے لوگ ہر جائز ناجائز طریقے سے اقتدار پر قابض ہونا نہ چاہتے ہوں۔ ان سب کے تدارک کے لیے خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ یقینی طور پر ہر آئینی ادارے کے بیچ ہونا چاہیے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ حکومت ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ جہاں جہاں خرابی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اگر اس کا ادراک ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال سے غداری کے مترادف ہے۔ 2 اور ایشوز جس کے اوپر آج کی کور کمانڈر کی میٹنگ میں غور ہوا ہے وہ بھی میرے خیال سے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے بھارت کی طرف سے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی نہ صرف شدید الفاظ میں مذمت کی ہے بلکہ تھوڑا سا یعنی میسج ایک باہر بھیجنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو اس کا حصہ ہیں یا وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ جن کی بھارت کے ساتھ ہمدردیاں ہیں ان کو اس کے اوپر غور و غوص کرنا چاہیے، کیونکہ کسی صورت بھی کشمیریوں کو ان کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے آپ ہٹا نہیں سکتے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور جو 1989 میں جب کشمیر انتفاضہ شروع ہوا تھا اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ وہاں شہادتیں جس طرح کی ہوئی ہیں، خاص طور سے وانی کا حوالہ میں دوں گا آپ کو کہ وانی جیسے لوگ جو ینگ لوگ جو ہیں انہوں نے جو جد و جہد وہاں جاری کی ہوئی ہے اس کو روکنا تو ہندوستان کے بس میں نہیں ہے، وہ سٹرگل جاری ہے اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ پھر دوسرا ایشو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ غزہ کے بیچ جو کچھ اسرائیل اور اسرائیل کی افواج کر رہی ہیں اس کو بھی کسی صورت نہ صرف برداشت نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کی انٹرنیشنل کنڈمنیشن ہونی چاہیے، اور وہ ملک جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ فرانس ہے، ان کو غور و خوض کرنا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے چیمپئن اور مامے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن اسٹیٹ ٹیررزم کے تحت غزہ میں بھی ہو رہی ہے، کشمیر میں بھی ہو رہی ہے، اور وہ سب چپ سادے ہوئے ہیں، اور اپنوں کا ماتم کرنے کا تو ہمیں چونکہ عادت بھی اب ہو گئی ہے، اثر تو ہونا نہیں ہے ان کے اوپر، تو ان کا بھی ماتم کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ مسلمان مملکتیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں، جو اس خطے میں واقع ہیں، جن کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ان کے پیٹ میں بھی کوئی مروڑ نہیں اٹھ رہا۔ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ لوگ چپ ہیں؟ میرے خیال سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کی ہیٹ ان تک پہنچے گی ضرور کسی نہ کسی دن، دیر ہو سکتی ہے
لیکن اندھیر نہیں ہے. بالکل. اچھا بخاری صاحب، ایسے عناصر کے خلاف بات کرنا یقیناً اس وقت کی اہم ضرورت ہے. جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے عناصر ایک بار پھر سر اٹھانے لگے ہیں. کے پی کی بات کی جائے، بلوچستان کی بات کی جائے، تو ایسے میں فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہونا ان کا کیا دہشت گردی کے عناصر پر قابو پا لے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر ڈٹرمنیشن ہو، اگر آپ چاہتے ہوں دل سے کہ آپ نے اس فتنے کو ختم کرنا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے. اس لیے کہ فوج کے پاس تربیت یافتہ وہ ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے اسٹیٹ کے ہر دشمن کا کلا کما کریں. اس میں میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی انڈورسمنٹ کی ضرورت ہے. یہ ان کا بنیادی کام ہے. جب دشمن کے حملے کے مقابلے میں وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو ہماری بغلوں میں چھپے ہوئے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیوں رعایت کی جائے؟ میرے خیال سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے.